رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، صلوات بر محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، مل کے ایک صلوات پڑھئے۔ میرے بھائی کا حکم تھا، حکم کی تعمیل ہو گئی، زیادہ طویل نہیں پڑھنا، بس اتنا کہ حاضری ہو جائے۔ مجھے نہیں پتا بندے کیا سنتے ہیں، ان کا مزاج کیا ہے، کیا پسند کرتے ہیں، لیکن میں یہ کوشش کرتا ہوں کہ وہ پڑھوں جو مولا چاہتے ہیں۔ مجھے پاک علی کی عزت کی قسم، اس سے بڑی قسم نہیں ہے، پاک حسین کی شہادت کی قسم، میں سیدھا سائیوان، رات میں پھر ملتان، اور ابھی ملتان سے یہاں آیا۔ آپ کے لیے میں نے اتنی بڑی قسم رہی، سفر کیا ہے، میں نے زیادہ نہیں پڑھنا۔ آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ بھی ایک ایک قدم بلا فاصل کے ماننے والے ایک ایک قدم آگے بڑھا، ادھر آ جائیں۔ آپ کے لیے اتنا سفر کیا، آپ کو اتنا بڑا واسطہ دیا کہ اللہ بھی نہیں ٹھکراتا۔ جتنے ہیں بڑی مہربانی ہوگی قبلہ، بڑی مہربانی جی، بڑی مہربانی۔ ایک صلوات پڑھیے بلند آواز سے۔ آپ جیو اب بھی، کیونکہ یہ لمحہ جو ابھی گزرا ہے نماز کا، اور جلدی جلدی میں نماز مغرب پڑھی، ایک نماز پڑھی ہے اور دوسری نماز پڑھنے آیا ہوں، وہ بھی نماز ہے۔ مولوی نے پہلا جملہ نماز دے، وہ بھی نماز، یہ بھی نماز۔ بولو نہ بولو تمہاری اپنی مرضی، پہلی دفعہ آیا ہوں، پرواہ ہی نہیں ہے، کوشش وہی کرتا ہوں جو مولا چاہتے ہیں، وہ بھی ضروری ہے، یہ بھی ضروری ہے۔ ہاں باخدا، ان لوگوں کی پرواہ نہیں، پہلے یہاں نہیں آتا تھا تو کون سا لنگر میرا بند تھا، خیبر شکن کی جوتیوں کا صدقہ پہلا بھی لیتا تھا، اب بھی لوں گا، لیکن وہ مجلس نہیں ہوتی جس میں کوئی پیغام نہ مل جائے۔ میں نے ایک پیغام دینا ہے، آپ جیو حیدری، دیکھئے وہ بھی نماز، علی والو جاگو، یہ بھی نماز، وہ بھی پڑھنا ضروری ہے، یہ بھی پڑھنا ضروری ہے، خان مسلمان والا ہوتی ہے۔ یار جاگو یار، سلامت بندوں کے جو ساتھ دے رہے ہیں، وہ مجھے نہیں پتا بندے تھکے کتنے ہیں، میٹھے میٹھے قصیدے سنو، لیکن زیادہ میٹھا نہ لیا کرو، شوگر ہو جاتی ہے۔ کدی ساڑھے جا مسکین بندے نو بھی سن لیا کرو۔ وہ بھی نماز بابا جی، یہ بھی نماز، وہ بھی ضروری، یہ بھی ضروری، وہ ادا کرو تو یہ ادا ہوتی ہے، یہ ادا کرو تو وہ ادا ہوتی ہے۔ آباد ہے آپ جیو، بادشاہ راضی ہے۔ حیدری، ہاں وہ ادا ہو تو یہ بھی ادا ہو، یہ ادا ہو تو وہ بھی ادا۔ جتنے بیٹھے اتنا ساتھ دے، اس نماز کے لیے بھی ہاتھ بلند کیا جاتا ہے۔ یا علی یا علی یا، اس جو سامنے بیٹھے اس نماز کے لیے بھی ہاتھ بلند کیا جاتا ہے۔ جو سمجھ گئے، اس نماز کے لیے بھی ہاتھ بلند کیا جاتا ہے۔ جاگو، اس نماز کے لیے تکبیر کے لیے ہاتھ بلند کیا جاتا ہے، اس نماز کے لیے ماتم شبیر کے لیے ہاتھ۔ یا رسول اللہ، حیدری، ابھی جو میں نے پڑھنا ہے وہ
منبر پہ آ کے نماز کا ذکر کریں تو لوگ کہتے ہیں یہ مقصر ہے، یہ مقصر ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ اور کوئی منبر پہ آ کے علی کے فضائل پڑھے تو لوگ کہتے ہیں یہ نصیری ہے۔ ارے نماز پڑھنے والا مقصر نہیں ہے، کیونکہ 14 کے 14 نمازی ہے۔ یاد حیدری 14 کے 14 نمازی، اور فضائل علی پڑھنے والا نصیری نہیں۔ نصیری وہ جو 14 میں سے کسی ایک کو اللہ کہتا ہے۔ پھر ممبر پہ خان مسلمان میں علی باقر الحسینی یہ جملہ کہنے لگا ہے، نہ میں مقصر کو مانتا ہوں نہ میں نصیری کو مانتا ہوں، ناراض ہو تیری اپنی مرضی، نصیری بھی لعنتی ہے، مقصر بھی لعنتی ہے۔ یار جاگو یار، تو سمجھئے جاگنا میرے ساتھ۔ حیدری مولانا دونوں مقصر بھی لعنتی، جاگو یار نصیری بھی۔ ممبر پہ کہہ رہا ہوں شاید ناراض ہو جائے کوئی بندہ، لیکن ممبر پہ کہہ رہا ہوں ہوتا ہے تو ہو جائے، جو علی کو اللہ کہے وہ ہے نصیری، جو علی کو اللہ کہے وہ ہے کافر، جو علی کو اللہ کہے وہ ہے مشرک، جو علی کو اللہ کہے وہ ہے لعنتی، جو علی کو اللہ کہے وہ ہے نجس، جو علی کو اللہ کہے وہ بھی لعنتی، جو اپنے جیسا کہے وہ بھی لعنتی۔ کیا بات ہے؟ وہ جو ہے کہ نہیں ہے؟ ادھر والے جا گئے ناراض تو نہیں ہے؟ سارا دن کا یہ جلسہ ہے اور میرا دل ہے کہ میں ایک پیغام دے کے جاؤں۔ میں ممبر پہ ایسی بات کرنے کا قائل نہیں جس سے کسی کی دل آزاری ہوتی ہو۔ پڑھوں گا وہ جو مولا چاہتا، نہ کسی کو چھیڑنے کا عادی ہوں نہ اپنا چھوڑنے کا عادی ہوں۔ جاگیے کائنات میں بڑا لگا جاگیے کائنات میں نے مختصر پڑھنا ہے لیکن ایک جامع پیغام۔ کائنات میں جتنے بھی نبی آئے، نبی بڑے آئے، جتنے بھی نبی آئے، سنی کوئی بیٹھے وہ بھی سنے، شیعہ بیٹھے وہ بھی سنے۔ مجھے نہیں پتا مجلس میں سنی کتنے ہیں شیعہ کتنے ہیں، میرا یہ عقیدہ ہے جو شبیر کی مجلس میں آ جائے حسین اسے اجر ضرور دیتا ہے۔ بڑی مہربانی۔ آپ جی یہ حق بنتا ہے خدا کے لیے جاگنا۔ کائنات میں ایک ایک جملے پہ توجہ، معجزے نبی لے کے آئے، حضرت آدم بھی معجزہ لے کے آئے، نوح نبی بھی معجزہ لے کے آئے۔ معجزہ نوح نبی کشتی کا قبلہ، قرآن کا فیصلہ ہے۔ قرآن پڑھوں گا میں گالیوں سے اہل بیت نہیں منوایا کرتا، قرآن کی آیتوں سے منوایا کرتا ہوں۔ نوح نبی معجزہ کشتی کا لائے، ابراہیم نبی معجزہ لائے آگ کو گلزار کیا، موسیٰ نبی عصا کا معجزہ لائے۔ جاگنا جتنے بیٹھے تھکن کو اتارو، سارے نبی معجزہ لے کے آئے، آمنہ کا لال معجزہ بن کے آیا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ آمنہ کا لال کالی کملی والا معجزہ بن کے آیا۔ جتنے بیٹھے کسی نبی کی ذات میں معجزہ نہیں، کشتی اور ہے، نوح نبی کی ذات اور ہے، ابراہیم نبی کی ذات اور ہے، آگ کو گلزار کرنا اور ہے۔ جاگیے موسیٰ اور ہے، عصا اور ہے، یعنی نبی اور معجزہ اور۔ کسی نبی کی ذات میں معجزہ نہیں، میرے نبی کی ذات میں معجزہ جب سے آیا اللہ نے سایہ ہی نہیں بنایا۔ آپ جیو ادھر والے جاگے، ادھر والے جاگے، حیدری اللہ نے سایہ ہی نہیں بنایا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، توجہ ہے، لوگ سامنے آتے نے
کہ تم صحابہ کو نہیں مانتے. میں ممبر پہ کھڑا ہوں, ممبر پہ کہہ رہا ہوں, کسی کی سفارش سے نہیں, مرضی سے کہہ رہا ہوں, جو نبی کے اطاعت گزار صحابہ کے خلاف بولے وہ کل بھی لعنتی تھا, وہ آج بھی لعنتی ہے. آپ جی اللہ نے حیدری کہتا نہیں ہے, اللہ نے نبی کا سایہ نہیں بنا. روایت اہل سنت کی ہے, حضرت عثمان سے پوچھا گیا اللہ نے نبی کا سایہ کیوں نہیں بنایا؟ کہا آگے سایہ اس لیے نہیں ہے, اللہ چاہتا ہی نہیں خود محمد کا پاؤں اس کے سائے پہ آ جائے. میں جلدی جلدی نبی کی بے جان چیزوں کا معجزہ بتاؤں گا. بے جان چیزوں کا معجزہ کہ جو نبی کی بے جان چیزیں ہیں, فیصلہ بعد میں کرنا. جس مصطفیٰ کی بے جان چیزوں کا یہ معجزہ ہے, پھر ان کا کتنا معجزہ ہوگا جو محمد کی جان ہے. جاگنا یار, میرا پیغام سنو. آگے سایہ اس لیے نہیں, اللہ چاہتے ہی نہیں خود کالی کملی والے کا پاؤں اس کے سائے پہ آئے, اور پیچھے سائے اس لیے نہیں آئے, اللہ چاہتا ہی نہیں آئے کسی صحابی کا پاؤں نبی کے سائے پہ آئے. صحابی محترم, صحابی مکرم, صحابی عظیم, صحابی لائق تعظیم, صحابی مزاج میں اعلیٰ, صحابی معیار میں اعلیٰ, صحابی گفتگو میں اعلیٰ, صحابی کردار میں اعلیٰ, لیکن کسی صحابی کو نبی کے سائے پہ چڑھنے کی اجازت نہیں. تو فیصلہ ہو گیا خان مسلمان والوں, صحابی وہ جسے پیغمبر کے سائے پہ چڑھنے کی اجازت نہیں ہے. اہل بیت وہ جو دوش مور نبوت پہ سوار. میرا پیغام دینا ہے حیدری, میرا بڑی مہربانی جی, میں پھر مقرر کر دیں کہ صحابی وہ جو مزاج میں آلہ, صحابی وہ جو سے ذاکر نے مولوی نو پہلی دفعہ کہنا مجھے ہے کہ نہیں. تمام میں تو بڑا راضی کہ مولوی نو یہ بندے اس ٹائم سن لیندے نے. صحابی وہ جو مزاج میں آلہ, صحابی وہ جو معیار میں آلہ, صحابی وہ جو گفتگو میں آلہ, صحابی وہ جو جستجو میں آلہ, صحابی وہ جو کلام میں آلہ, صحابی وہ جو نیت میں آلہ, صحابی وہ جو کردار میں آلہ, صحابی وہ جو حسن میں آلہ, صحابی وہ جو نشہ میں آلہ, صحابی وہ جو مصطفیٰ کا 5 وقت کا نمازی ہو, سارا اس میں راضی ہو. مولویوں بھی انعام مل دے جو ہے کہ نہیں ہے. تو میرے نبی کے سر کے بال معجزہ پچھلے میں قرآن دی قسم میں بندے اپنے نہیں لے کے آئے, یہ جتنے بیٹھے نے کھڑے بیٹھے ہیں, بندے لے کے آتے ہیں اور اپنا بندہ سن کے چلے جاتے ہیں, اور بعد والے کے بارے میں کہتے ہیں اوہ اس کی مجلس فیل ہو گئی. اوہ خدا کے بندے, مجلس فیل نہیں ہوتی, جن پہ آل محمد راضی نہ ہو وہ بندے فیل ہوتے ہیں. بڑی مہربانی چاہیے. ابھی حیدری چاہیے میرے نبی کے پہچان چیزیں, میں پہچان چیزوں پہ ختم کروں. میرے نبی کے سر کے بال معجزہ, میں ان بندوں کو علی کیسے بتاؤں جنہیں آج تک میرے نبی کی نہیں سمجھ آئے. نبی کے سر کے بال معجزہ, میرے نبی کے ناخن معجزہ, میرے نبی کا جوتا معجزہ, یعنی میرے نبی کا لعاب طاہر معجزہ, میرے نبی کا پسینہ معجزہ. بس یہ 5 جملے ہیں اگر اجازت ہے, ناراض تو نہیں. سر کے بال معجزہ, بی بی خدیجہ کو کاٹ کے دیے سر کے بال, بی بی نے الماری میں رکھے. سوچنا نہیں ہے یہ یوسف کا ذکر نہیں ہے, فخر یوسف کا ہے. جاگنا خدا کے لیے جاگنا. میں بھی ان بندوں کی سوچوں پہ کمال جاؤں جو کلمہ میرے محمد کا پڑھتے ہیں, تعریف یوسف کی کرتے ہیں.
यूसुफ बड़ा हसीन था, यूसुफ बड़ा प्यारा था। अरे कुरान में वो आयत दिखा, मैं बैत करूंगा उस बंदे की जो ये दिखाए कि कुरान ने लिखो यूसुफ हसीन था। अरे कुरान कहते यूसुफ का किस्सा हसीन था, यूसुफ का किस्सा हसीन था। जिसे देख के जुलेखा आशिक हो जाए उसे यूसुफ कहते हैं, जिसे देख के अल्लाह आशिक हो जाए उसे मोहम्मद कहते हैं। बीबी खदीजा को सर के बाल दिए। नबी सुनो, लोगों को पता चले कि हम अली के साथ नबी कैसा पढ़ते हैं। बीबी ने अलमारी में रखे, तुम जाला हुआ, अलमारी खोली, कहा अल्लाह के नबी मैंने अलमारी खोली, तेरे बालों से कुरान की तिलावत की आवाज आ रही थी। जो नबी सुनना जानता है, जो नबी सुनना जानता है वो जागे या मिंबर पे खड़ा। एक सहाबिया, अल्लाह के नबी भूखा हो, नबी ने नाखून दिए, बेजान चीजें थी कि बोला नाखून दिए, वो लेके चला गया। बीवी ने पूछा भूख और कहां से मर रहे हैं, अल्लाह के नबी से क्या लेके आए, कहा नाखून। बीवी ने पोटली में रखे, अंदर रख दिए। बीवी रात को परेशान हो गई, शायद कमरे में आग लग गई है, जल्दी से शौहर के पास आई, कमरे में आग लग गई है, जल्दी में कमरे में गए। पोटली में रोशनी थी, जैसे रुमाल खोला तेरे मोहम्मद के नाखून लोलो मजार मर गए थे। नतीजा दो, मेरे नबी का जूता मौजूदा। या नबी अल्लाह या अली मेरी मदद करना। जो बंदे कहते हैं मुस्तफा हमारे जैसा, मैं कहता तुम तो मेरे नबी के जूते जैसे भी नहीं हो। हाँ जा दो, मैं बात वो जिसकी दलील हो, पिछले सुनोगे। मैं गया मस्जिद नमाज में बंदे परेशान, मैं जमात करानी है, लेकिन मिंबर पे खड़ा हूं, अली वाला है ना, मस्जिद को छोड़ ना नमाज को छोड़। परेशान हो, मेरे मौला का फरमान है। अली फरमाते हैं अगर सही सुनोगे, अली फरमाते हैं अगर अली से कहा जाए या अली या मेरे मौला मैं तो हक अदा करता हूं ना, अगर अली से कहा जाए या अली जन्नत में रहना पसंद करेगा कि मस्जिद में, अली कहते फिर अली का फैसला है, अली मस्जिद में रहना पसंद करेगा। क्यों? जन्नत में रहना अली के नफ्स की ख्वाहिश है, मस्जिद में रहना अली के रब की ख्वाहिश है। बड़ी मेहरबानी। अगर बुजुर्गों की इजाजत हो एक जुमला ना खा जो पिछले नाराज न हो, एक कुरान की आयत आ गई मेरे सामने, इजाजत है सन कुरान या अय्युहल्लज़ीना आमनू अकीमुस्सलात, ऐ ईमान वालो नमाज पढ़ो, ऐ ईमान वालो। खुदा की कसम जब मैंने मासूम की तफसीरों को पढ़ा, ये ईमान क्या है, फरमाया ईमान नाम है अली का। अल्लाह कहना ये चाहता है ऐ अली वालो नमाज पढ़ो। यार बोलो यार, अली बंदे जल्दी जागिए, जागिए। खुदा मुझे पता है कि माहौल ऐसा बन गया, ऐसी बातें करो तो बंदे छोड़ के चले जाते हैं। ओए जाग, जैसे अली को मानता है वैसे अली की मान। हाँ, मैं गया मस्जिद, नतीजा सुनो, किबला मस्जिद गया, मैं जूता पहन के गया, मस्जिद में कलीन था 50,000 का। मौलाना ने रोक लिया, कहा तुझे अकल नहीं है, मस्जिद अल्लाह के घर में जूता पहन के नहीं आते। और घर में गया, कलीन है, कमरे में ₹1,00,000 का जूता पहन के गया, किसी की जरूरत नहीं मुझे रोके, यार मेरा घर है। तो नतीजा मिल गया, जो परेशान है वो भी जागे, पता
چلا اللہ کے گھر میں جاؤ اللہ کے پاس تو جوتا اتار کے جاؤ گے، گھر میں جاؤ تو جوتا پہن کے جاؤ گے۔ موسیٰ جانے لگا اس کی ملاقات کو، کہا رہا ہے یا اللہ تیری ملاقات کو، آواز قدرت ہے، پھر جوتا اتار گیا، جوتا اتار گیا۔ تیرا محمد معراج کی شب جانے لگا، تیرے نبی نے ارادہ کیا جوتا اتارو، آواز قدرت ہے اے محمد کیا کر رہا ہے، جوتے کیوں اتار رہا ہے؟ آواز نبی کیا یا اللہ میں نے موسیٰ کا حال دیکھا تھا، آواز آئی وہ موسیٰ تھا تو محمد ہے۔ اللہ اکبر، جلدی نتیجہ دو۔ حیدری تیرے قدموں کی برکت سے عرش کو برکت ملے۔ جلدی جلدی نتیجہ سنو اور دعا دے دینا۔ میرے نبی کا پسینہ معجزہ، یا علی میری مدد کر دینا۔ میرے قبلہ نبی کا پسینہ، خان مسلمان میں کوئی دکان ہے جہاں پہ پسینہ بکتا ہو؟ یہ چوک جانو نہیں، ادھر نہیں ہے، لاہور میں بھی نہیں ہے، گجرانوالہ میں نہیں ہے، پورے پاکستان میں نہیں ہے۔ من پسینہ چونی میں نہیں بکتا، پسینہ لیا چھٹک دیا، یہ پسینے کی اوقات ہے۔ تیرا میرا پسینہ چھٹکنے کے قابل، آج تجھے بتاؤ محمد کا پسینہ کیا ہے؟ جو تھکے بے شک چلے جائے، جاگے خدا کے لیے۔ خلق اللہ، سنی بھائیوں کی کتابوں میں، سنی بھائیوں کی کتابوں میں خلق اللہ قبلہ من کے راس الملائکہ، جو عربی جانتے ہیں وہ عربی سے لطف اندوز ہے، باقی ترجمہ سن لینا۔ من کے خلق اللہ من کے راس الملائکہ ومن کے وجہ لوح قلم شمس والقمر ومن کے صدر الانبیاء، اللہ نے میرے نبی کے پیشانی کے پسینے سے سارے فرشتے بنائے ہیں۔ انہیں سمجھ ہے؟ بولے یار، کبھی فرشتہ دیکھا ہے؟ کدی دیکھو گے؟ کیوں نہیں دیکھو گے؟ جی گالے دیکھو گے فرشتہ، ایک بار دیکھو گے بابا جی۔ جب فرشتہ دیکھو گے پھر کسی اور کو دیکھنے کے قابل نہیں رہو گے، وہ لے جائے گا تم ایسا، روح قبض کرے گا۔ پھر آپ سے دعا چاہتا ہوں، پتا چلا تیرے میرے پاس فرشتے آتے ہیں روح قبض کرنے، زہرا کے گھر میں چکی چلانے آتے ہیں۔ فرشتے بنے ہیں میرے نبی کی پیشانی کے پسینے سے۔ سنا ہے اہل سنت بھائیوں کی کتابوں میں یہ جملہ موجود ہے، سنا ہے ایک فرشتہ ہوا چلاتا ہے، میں نے کہا چلاتا ہوگا، نام اس کا ملک ریاح ہے، میں نے کہا چلاتا ہوگا ہے میرے نبی کا پسینہ۔ آپ بڑی مہربانی، میرے نبی کا پسینہ۔ سنا ایک فرشتہ دریا چلاتا ہے جس کا نام ملک بہار ہے، میں نے کہا چلاتا ہوگا ہے نبی کا پسینہ۔ سنا ایک فرشتہ ماں کے شکم میں بچے کی تصویر بناتا ہے جس کا نام ملک مصور ہے، میں نے کہا بناتا ہوگا ہے نبی کا پسینہ۔ سنا ایک فرشتہ روح قبض کرتا ہے جس کا نام ملک الموت ہے، میں نے کہا کرتا ہوگا ہے نبی کا پسینہ۔ سنا ایک فرشتہ رزق بانٹتا ہے جس کا نام ملک میکائیل ہے، میں نے کہا بانٹتا ہوگا ہے نبی کا پسینہ۔ پتہ چلا روح قبض کرے نبی کا پسینہ، ہوا چلائے نبی کا پسینہ، دریا چلائے نبی کا پسینہ، بچے کی تصویر بنائے نبی کا پسینہ، یہ سارے کام تو نبی کا پسینہ کرتا ہے۔ اس علی کے لیے کیا کہو گے جو محمد کا خون ہے؟ وجہ ہے میرے نبی کے پسینے سے بنی۔ یا جاگنا لوہ قلم نبی میرا کے صدر الانبیاء، سارے نبی تھوڑی دعا چاہنا میرے نبی کے سینے کے پسینے سے بنے آئے۔ جو سمجھ گیا سلام ہے، جو نہیں سمجھا اس کی اپنی مرضی ہے۔ سارے نبی میرے نبی کے سینے کے پسینے سے بنے ہیں۔ آدم میرے نبی کے پسینے کا قطرہ
नबी के पसीने का कतरा है कोई जो कहे नूर रजी अल्लाह। इब्राहिम मेरे नबी के सीने के पसीने से है कोई जो कहे कि नूर रजी अल्लाह। इब्राहिम रजी अल्लाह, मूसा रजी अल्लाह। नाराज हो तेरी अपनी मर्जी, राजी हो तेरी मर्जी, लेकिन सुन्नी शिया भाई फैसला करो, जो नबी के पसीने से है वो तो अलैहिस्सलाम है, जो खून से है वो कैसे रजी अल्लाह हो गए। देखिए जितने बैठे हैं, ये मेरे मौला को जिक्र आए ना तो चेहरे फूल जैसे बनाओ। हाँ, रखा का मजमा हो गया। बात सुन्नी शिया की नहीं है कि हमारी मजलिस में सुन्नी कौन है, शिया कौन है, हम्बली कौन है, मालकी कौन है। खुदा की कसम कोई फिरके नहीं, बस दो ही फिरके हैं, या तो अब कोई यजीदी है या कोई हुसैनी है। आप लियो खुदा के लिए जागिए, वो जो है कि नहीं है। जहां तक ये मेरे नबी के बेजान चीजें, ये आईली मेरी मदद कर देना। मानिए मैंने इजाजत है, जुमला कहूं। पूरी कायनात किबला जो सामने बैठे हैं, तवज्जो कीजिए आप, है जो जागिए। मैं एक गल मैं तो पहले दस दिया, मैंने खुदा फिरा समझ गया है ना खुदा। तो आप ये कहें कि आप दाद देंगे या मुस्कराएंगे या ऐसा करेंगे तो ये आपकी मर्जी है, लेकिन मेरे मौला कल पूछा गया, आपका चेहरा देख के मैं जुमला कह देता हूँ। मौला से पूछा गया, मौला इंसान दे पुत्र केड़े ने ते शैतान दे पुत्र केड़े ने। किताब का नाम अल कतरा, जो मुस्कुरा रहे हैं उनके लिए जुमला कह रहा हूँ, जो गुस्सा करते हैं उनके लिए नहीं है। किताब का नाम अल कतरा, लिखने वाला मुज्तहिद आयतुल्लाह मुस्तम्मद रजी, तर्जुमा करने वाला नाज़िम रज़ा इद्दती। जिल्द नंबर 2 तेरे छठे मौला से पूछा गया, मौला इंसान के बच्चे कौन से हैं, शैतान के बच्चे कौन से हैं। सवाल करने वाले ने सोचा मौला शक्ल का फर्क बताएंगे, ये इंसान का बच्चा ये शैतान का बच्चा। मौला सवाल का फर्क बताएंगे, ये इंसान का बच्चा ये शैतान का बच्चा। मौला इलाके का फर्क बताएंगे, ये इंसान का बच्चा ये शैतान का बच्चा। खान मुसलमान वालों, तेरे मौला ने तो लफ्जों में बात ही खत्म कर दी। पर मैं किसी महफिल में जाऊं और हमारे जाके फज़ैल पढ़ो, जो जो खुश नजर आए इंसान का बच्चा, जो गुस्सा करे शैतान का बच्चा। जो है कि नहीं, खुदा की कसम मैं तो परेशान था। मैंने सारा दिन का जलसा बंदों का हाल क्या हो गया। मैं राजी, मेरा मौला राजी, तो जो है कि नहीं है, नाराज तो नहीं। पूरी कायनात मिलके मेरे नबी के लुआबे तैन जैसे नहीं है। जाबिर ने की दावत, किबला जाबिर ने, या नबी अल्लाह मेरी तरफ तुम्हारी दावत है। खाने का इंतजाम किया, पैगंबर ने सहाबा की तरफ देखा, कहा मेरे साथ चला। कोई बंदा भूल के जे मेरे जा मस्कीन की दावत करे ते मैं तुहानू भी नाल लेके चला, तो पकाने वाले तो परेशान कि मैंने अली बाकर का इंतजाम किया है, जावेला इनको कैसे खिलाऊंगा। और मेरा प्यारा मजमा जाबिर भी यही सोच रहा था, मैंने खाना पैगंबर के लिए बनाया है, ये सहाबा भी साथ आ रहे हैं। जल्दी से घर आया, जिनकी मोमना बीवी है वो जुमला जरूर समझेंगे। घर आया, बीवी ने देखा और परेशान क्यों है, का पैगंबर को दावत की थी, सहाबा भी साथ आ रहे हैं। कहा परेशान ना हो, ये बता जो सहाबी आ रहे हैं उनको तूने बुलाया है कि मोहम्मद ने बुलाया है। क्या बात है, क्या बात है। नबी सुनो, नबी मुझसे नौकर से नबी सुनो। फरमाया वो तो काली कमली वाले ने बुलाया, चले फिर परेशान क्यों, वो जाने खाना जाने। जल्दी
صحابہ سالن سامنے آئے. میرے سنی بھائیوں کی کتابوں میں جملہ موجود ہے, ہماری تو موجود ہے, ان کی کتاب میں بھی جملہ موجود ہے. سالن سامنے آیا, پیغمبر نے لیا, اٹھایا اور نیچے اپنا طیب اور طاہر لعاب دہن پھینکا. جاگو یار, دعا دو کے جملہ اتنا بڑا ہے. اور کپڑا کر دیا اوپر, کہا جابر سب نے کھایا, جابر کپڑا نہیں ہٹانا, ان کی عطا میں کبھی شک نہیں کرنا, کہا کپڑا نہیں ہٹانا. نبی چلے گئے, صحابہ چلے گئے, سالن ہے, 1 دن کھایا, 10 دن کھایا, 20 دن, ہاتھ اٹھانا جو علی والے, 10 دن کھایا, 20 دن کھایا, 30 دن کھایا, حتیٰ کہ ایک دن ذہن میں خیال آیا کہ اللہ جانے سالن کتنا ہے, کپڑا ہٹایا, سالن ختم ہو گیا. جابر نبی کے پاس گیا, اللہ کا نبی جب تک کھاتے رہے ختم نہیں ہوا, آج کپڑا ہٹایا سالن ختم ہوا. کہ جابر کپڑا نہ ہٹاتا اور شک تیری بیوی کے ذہن میں نہ بہتا, قیامت تک تیری نسلیں کھاتی محمد کی عطا برحمت. پچھلے ان میں کبھی شک نہیں کرنا, ان میں جس نے شک کیا تواڈے والے جملہ اس کی آمد میں شک. ہاں, ان پہ وہ سنی ہے شیعہ, جو یہ کہتے ہیں وہی کرو, جو یہ کہتے ہیں نتیجہ دو وہی. میں بڑے بندے میں کہ نتیجہ سنے گا, میں نے کہا جو یہ کہتے ہیں وہی کرو. بندے ماں دی عزت نہ کر کے ادن شاہ جانے تے راہ جانے, جھوٹ بول کے ادن شاہ جانے نہیں بول دے. ہاں, دھیاں دا حق نہ دے کے شاہ جانے, روزہ نہ رکھ کے شاہ جانے, بولنا راہ جانے, جھوٹ بول کے شاہ جانے راہ جانے, پیو دی عزت نہ کر کے شاہ جانے راہ جانے, شراب پی کے شاہ جانے راہ جانے. وہ ناراض ہو تیری اپنی مرضی. علی باقر ممبر پہ کہہ رہا ہے شرابی پیر پہ بھی لعنت ہے, شرابی مرید پہ بھی لعنت ہے. پچھلے ناراض تو نہیں ہوئے, ہاں وہ جو ہے کہ نہیں. میں جملہ ممبر پہ آکھا لگا جیڑا پیندا ہے توبہ کرے. میں وہ مولوی نہیں 99 قتل کر کے بندہ مولوی کر پوچھے, مولوی صاحب توبہ دی ہے گنجائش؟ انہوں نے کہا کوئی نہیں. انہوں نے کہا جب کوئی نہیں سنچری تیرے تے کرنا. اللہ دا دروازہ کھلے آئے, اللہ پیتا ہے تو توبہ کر. علی کا اگر نام لینا ہے تو زبان کا پاک کر. علی شرابیوں کا امام نہیں, متقیوں کا امام ہے. نتیجہ تو اپنے بھائی کا حکم پورا کرو, یہ تک قیامت والے دن پتہ چلے گا. جڑے بندے علی نو منن تے علی دی نہ منن, انہاں دی مثال ایویں جیڑا ووٹ دا وعدہ کسے نال کرے تے جھنڈا کسے دا لان. میں جملہ ممبر پہ پیغام کو مجلس پاکستان کی علی کو, ہاں ایک بندے نے کی چوری, یہی نتیجہ بات. ایک بندے نے ذاکر صاحب, ایک بندے نے کی چوری, چوری کر کے, چوری کرنے کے بعد ذہن میں خیال آیا لعنت ہے مجھ پہ, مانو علی کو کرو چوری. یہ تھکے ہوتی اپنی مرضی ہے یار. مانو علی کو, مانو علی کو کرو چوری. اس نے کہا میں علی کو. مولا فرماتے ہیں کہ ہمارے ماننے والا جیسے جیسے ایمان بڑھتا ہے ویسے ویسے امتحان بڑھتا ہے. خدا کی قسم
تو جو ہے کہ نہیں ہے؟ علی کا مانو کرو چوری. علی کے پاس آیا, یا علی چوری کی ہے. علی نے کہا یہ گواہی کافی نہیں, کتاب کے حوالے کے جملے ہیں. یا علی چوری کی ہے, خود کہتا ہوں 2 گواہی ہیں. آئے آج تک بندے نو یہ بھی نہیں پتا مذہب شیعہ تو پوچھو چور دی سزا کی ہے. علی کو ماننے والے تو جاگو, یا علی چوری کی ہے. قبلہ گواہی پوری ہو. علی نے انگلیاں کاٹی. چور کے ہاتھ نہیں کاٹے جاتے, انگلیاں, کیونکہ عزائے سجدہ ہے 7. پیشانی, جیو جو سمجھ گئے ہیں, پیشانی, دونوں یہ ہتھیلیاں, دونوں گھٹنے, دونوں انگوٹھے, جنہوں نے سجدہ کیا انہیں تو پتا ہو گیا نا. اس لیے اسلام سزا سناتا ہے, ناقص عبادت نہیں بناتا. انگلیاں کاٹی, آپ جو سمجھ گئے, نتیجہ دو. انگلیاں کاٹی, انگلی ہاتھ میں لی, صدر دروازے پہ باہر گیا. زمانے والوں خون بہ رہا ہے, انگلی ہاتھوں میں ہے. آگے کہتا ہے زمانے والوں علی سے بڑا عادل کوئی نہیں. جنہیں علی کی عدالت بے شک چپ رہے, علی سے بڑا عادل کوئی نہیں, علی سے بڑا کریم کوئی نہیں, علی سے بڑا عظیم کوئی نہیں, علی سے بڑا مزاج میں اعلیٰ کوئی نہیں. علی کل ایمان ہے, علی مرد میدان ہے, علی ساقی کوثر ہے, علی شافی معاشر ہے, علی شوہر بطول ہے, علی وسیع رسول ہے, علی جناب امیر ہے, علی مولا قدیر ہے, علی حلالی حرامی کی پہچان ہے. یہ پڑھ رہا ہے اور علی کے فضائل پڑھ رہا ہے. ایک منافق آیا, اس نے کہا کس نے کاٹی تیری انگلی ہے؟ اس نے کہا علی نے. یہ کہتا ہے تو علی کے فضائل پڑھ رہا ہے اور علی نے تیری انگلیاں کاٹی ہے. یہ کٹی انگلیوں کے ساتھ علی کے پاس گیا. علی نے کہا انگلیوں کے کٹنے کا درد ہے. کہتا مولا انگلیوں کے کٹنے کا درد نہیں ہے, منافق نے تیری محبت کا تانا دیا ہے, تیری محبت کا تانا دیا ہے. علی نے انگلیاں لی, انگلیاں لے کے علی نے جوڑ دی. کسی نے سوال کیا مولا پہلے کاٹ دی پھر جوڑ دی, کہا پہلے علی کا عدل تھا, اب علی کا فضل ہے. پہلے علی کا عدل تھا, اب علی کا فضل ہے. اجڑ گئیاں اس علی کی بیٹیاں. شام کا وقت ہے اور مسائل چھوڑ دیتا تو شام والی بی بی راضی نہ ہوتی. خصوصاً جو میری مائیں بہنیں ہیں نا, عزادار ہے, سید مسائل سننے آئے ہیں, فضائل تسی جیو تاری جوانی سلامت رہے. میں نے شام جا کے شام والی بی بی سے مسائل بھی مانگا ہے, کیونکہ یہ وہ آنسو ہے جن کے ذریعے بخشش ہوئی. بابا جی ایک دعا کرواتا ہوں, اکثر مجلس میں کرواتا ہوں, یا بھی کرواؤں. آمین کہنا ہے. سادات کے نکرانی کا بیٹا آمین تو سے بزرگ جانتے ہیں. یہ جملہ ذاکر بزرگ بھائی جانتے ہیں, بہت بڑے بندے, لیکن تھا میں ذکر چھوڑے یہ تعید کریں گے. ذاکر بزرگ جو مجلس ختم کرتے تھے یہ جملہ پڑھتے تھے تو میں شروع میں کرنے لگا. مالک کسی شریف کی اولاد شرابی کے بازار نہ آئے. مرحبا مرحبا. مولا سلامت رکھے, مولا تیری جوانی سلامت رکھے. مولا تو حسین کا جا کے ممبر پہ کرو کہ میں دعا دیتا ہوں. مولا سوائے غم شبیر کہ تمہیں کوئی غم نہ دے, دعا کرو کسی شریف کی اولاد شرابی کے بازار نہ آئے. اگلا جملہ کہوں جو انتظار کر رہے ہیں, میں کہتا ایسے ماحول میں آ جانا شریفوں کی اولادوں کا مقدر ہو, پھر دعا کر پتر آ جانتی یادار. مرحبا خیواب ہے, جہاں جگہ ملے باب ہے. مولا سلامت رکھے. عزادار بیٹھے ہو او بھائی جان, دعا سنو گے جملہ. تیرے امام فرماتا ہے شیعو, میں پتھر دل تک قبلہ میں نظام, شیعو کبھی شراب نہ پینا. فضائل تو نہیں ہو سکتا, مسائل تو نہیں نا.
مسائل تو وہی جو روز سنو گے. میں بتلا دیتا ہوں. مولا تجھے سلام. منہال نے پوچھا مولا سب سے بڑا غم کس چیز کا؟ تیری ہائے مولا قبول کرے. سب سے بڑا غم صبح سے مجلس ہے آج تک بندے ہائے کر رہے. مولا تجھے ہائے کا اجر دے. کہتا ہے مولا اکبر کی شہادت کا بڑا غم ہے. امام نے فرمایا سجاد فرمایا اکبر کی شہادت کا بڑا غم ہے پر سب سے بڑا شام ہے. مرحبا جوان اس کو ہائے کر رہا ہوں جو تسی جیو اونچی آواز سے رونا بی بی زینب کی سنت ہے. دیکھے گا مولا یہ بتے قاسم کے ٹکڑوں کا بڑا غم ہے. امام فرماتا ہے بے شک بڑا ہے لیکن بڑا شام ہے. مولا عباس کے بازو کے کٹلے کا بڑا غم ہے. حضرت میں کیا پڑھوں یار کا بڑا غم ہے پر اس سے بڑا شام. مولا حسین کی شہادت کا بڑا غم منہال کہتا ہے. امام فرماتا ہے بے شک ہے لیکن بڑا شام ہے. حضرت مصعب کا یہ جملہ کہوں جو مصعب سننے آیا ہے کہتا مولا آخر شام میں ہوا کیا ہے؟ اتنا بڑا اکبر کی شہادت سے زیادہ قاسم کے ٹکڑوں سے زیادہ حسین کی شہادت سے زیادہ کہ اس سے بڑا کیا غم ہو میرے جیسے صابر سجاد بھی ہو زینب جیسی پردے دار بیوی ہائے کر لے ماتم میرے جیسا سجاد ہو زینب جیسی پردے دار بیوی ہو ساتھ پہ چادر نو 15 سالے زینب شرابیوں میں کھڑے ہو کے سنے. یہ ہوتی ہے مجلس. یہ ہے منظور نظر مجلس. یہ ہے عقیدت والی عقیدت سے کروازہ دارو تمجیو. 15 سالے جا کے تم جانتے ہو پڑھے لکھے لوگ ہو 15 سالے کتنے دن 3 دن علی کی بیٹی شرابی کے بازار میں کھڑی رہی. میں نے جملہ کہنا تھا کہہ گیا علی کی بیٹی ہے یار او میری ماں میری بھائیوں حسین کو رو کر دعا دیتے رونے والوں. جب علی کی بیٹیاں بازار شام میں اب دیکھو گے تو رونا آئے گا. پتھر دیتا میں بھی زامن نہیں ہے. علی کی بیٹیاں بازار شام میں امت کے دیے ہوئے زیور پہن کے میں نے زیور کہہ دیا نا میں نے زیور کہہ سمجھ رہے تو جیے یار جو سمجھ امت کے دیے ہوئے تو جیے زیور پہن کے بازار شام میں آئی. آواز آئی پتھر مارو باغی کی بہن آئے. مرحبا 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 جوانی سلامت ہے. شیعہ گھر کا بندہ ہائے نہ کر پھر شیعہ کیسا ہے. آوازی پتھر مارو باغی کی بہن آ گئی. ایک دفعہ علی کی بیٹی لہجہ لے میں بولی باغی کی نہیں. مرحبا مرحبا کوشش کا نوجوان جس سے بندے کو مجلس میں رونا نہ بھی آئے مجلس کے بعد مصلی بھی سائے 2 رکعت نماز بی بی زہرا کی پڑھے اور کہے بی بی مجھے آنسو عطا کر. یہ آنسو ہوں گے تو بی بی جنت میں چالے دے گی. عزادارو جملہ سنو گے نا آوازی پتھر مارو باغی کی بہن آ گئی. قبلہ صاحب یہ جملہ کہنا تھا علی کی بیٹی دیکھ کے کہتے باغی کی نہیں نمازی کی بہن آ. مرحبا بڑی مزوری. جملہ سنو گے میرا جملہ نہیں شہید ملت کافریہ سرکار علامہ ناصر آباد کا ان کا جملہ ہے. وہ کہتے ہیں جب علی کی بیٹی آئی بازار شام میں 5000 بندہ شراب پی کے ڈھول بجا رہا تھا. اب وہ پتھر کا بندہ ہے جو آپ بھی آئے نہ کرے یار. میں نے علی کی بیٹی کا نام لیا آئے ہو تیری جوانی مولا آپ کو سلامت رکھے ہو تو جیے یار. اور مولا تجھ پہ راضی جو ہائے کر رہے ہو علی کی بیٹیوں کے سامنے بھنگڑے ڈالنا شروع کیے. شہید کہتے ہیں یہ ماحول ایسا خلیز ماحول شام کی آوارہ عورتوں نے دیکھا انہیں یہ ماحول پسند نہ آیا. انہوں نے یزید کو خط لکھا آئے میں تیرا نوکر آئے کر لینا جس بندے کی دعا کبھی قبول نہ ہوئی ہو تیرا امام فرماتا ہے وہ روتی آنکھوں سے دعا کرے ہم قبول کروائیں گے. عزادارہ وہ کہتے ہیں یہ ماحول دیکھ کے شام کی آوارہ عورتوں نے یزید کو خط لکھا اور کہا یزید اب یہ ماحول اس قابل نہیں رہا علی کی بیٹیوں کو گزارا جائے. وہ کہتے ہیں ہم چھت پہ چڑھ دیا ہے علی کی بیٹیوں کو ہماری گلیوں
سے گزارا. میں 2 منٹ کی جی ابھی بھی جو بندے آئے نہیں کر سکے میں منزل میں کہتا ہوں جوان نہیں روتے, تیری جوانی سلامت ہے, جوان ذاکر صاحب نہیں روتے, لیکن جب روتے ہیں 40 سال تک خون روتے ہیں. مرحبا سنو گے زدارو, بازار شام لگا تھا, سنو گے شرابیوں کا بازار. بابا جی 4 سال کی بچی بازار شام میں آئی, جو کہتا رونا نہیں آتا دل میں غربت لا غریب ہو گئے, پھر آنسو جانے بادشاہ جانے. یہ بچی آئی سودا خریدنے, اس نے نوکے نیزہ پہ دیکھا ایک سارا ہے قرآن کی تلاوت کر رہا ہے. بچی جلدی سے بھاگی آئی, ماتم کرو گے یہ سن لیا. بچی آئی آگے کہتے اماں تو ہر وقت بڑی تعریفیں کرتی تھی. یا زہرا اماں تو ہر وقت جھوٹی ہے, ہر وقت تعریفیں کرتی تھی. اور میرے مدینے والا حسین وہ بڑا اچھا قرآن, ماتم کرو سینے پہ, میرے مدینے والا حسین وہ بڑا اچھا قرآن پڑھتا تھا. اماں آج اگر تو بازار شام میں ہوتی اپنے حسین کا قرآن, ماتم کر لینا, اپنے حسین کا قرآن بھول جاتی. ماں کہتے ایسے نہ کہہ, میرے حسین جیسا کوئی قرآن نہیں پڑھ سکتا. کہتی ہے ماں تیرا حسین اچھا قرآن پڑھتا ہوگا پر جسم کے ساتھ. ہائے کہنے ہو تیرا مولا راضی ہو, ہائے شرم نہیں کرنا, سر جھکانا نہ بھی رونا. تیرا حسین اچھا قرآن پڑھتا ہوگا پر جسم کے ساتھ. اماں میں نے جس سے قرآن سنا جسم نہیں تھا, نو کے نیزہ پہ سر تھا, قرآن کی تلاوت کر رہا تھا, آنکھوں سے خون جاری تھا. ماں کا فرمان ہے بیٹا یقیناً بڑے منظوری والے قیدی ہو گئے. اللہ کے نبی کا فرمان ہے اللہ قیدیوں کی دعا قبول کرتا ہے, اور میری بیٹی وہ قیدی بھی ہے وہ محترم بھی ہے جو اب تک نہیں ہو سکا. آخری جملے پہ دعویٰ دیتا جا میری بیٹی ان سے دعا کرا کے آ. ازادارو بچی آئی, جا بی بی زینب کھڑی تھی نزدیک آگے دے قیدین میری ماں کہتے دعا کر. بی بی کہتی کیا دعا؟ کہا میری ماں کہتے دعا کر اللہ مجھے مدینے والی بیویوں کی زیارت کروائے. اللہ ہو تو جی ہو حالا ہو گیا ماتر ہو گئی منظور جی مولا تجھ پہ راضی ہو, آل محمد تجھ پہ راضی ہو. اللہ مجھے مدینے والی بیویوں کی زیارت کروائے. بی بی کہتے بچی اپنی ماں سے پوچھ تو صحیح, اور جن بیویوں کی زیارت کرنا چاہتی ہے ان بیویوں کا نام کیا ہے؟ بچی کہتی اماں کہہ کر پوچھتی ہے تیرے مدینے والی بیویوں کا نام کیا ہے؟ ماں کہتے واپس پلٹا, ہمیں کی دعا کی ضرورت نہیں ہے. وہ کہا شرابیوں کا غلیظ بازار, ماتم کرنا, وہ کہا شرابیوں کا غلیظ بازار, وہ کہا علی کی پاک بیٹیوں کا پاک نام. ایسے غلیظ بازار میں میں علی کی بیٹیوں کا نام نہیں لوں گی. بی بی کہتی حبیبہ اور جن کا نام ایسے غلیظ بازار میں تو لینا پسند نہیں کرتی, دیکھ وہ زینب آئی ہے, دیکھ وہ کلثوم آئی ہے. یہ دیکھیں کہ اگر تو زینب ہے مجھے بتا وہ تیری چادر کی حفاظت کی قسمیں کھانے والی